حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، اور جو کعبۃ اللہ کے صحن میں آ گیا اسے بھی امن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوری جماعت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ فاتحانہ انداز سے کعبۃ اللہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت اس صحن میں وہ بھی ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کبھی کانٹے بچھائے تھے۔ اس صحن میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی۔ اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجب عجب اور تکلیف دینے والی اسکیمیں بنائی تھیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چاہتے تو میان سے تلوار کو نکالتے اور بڑے بڑے صحابہ کو، اور اس وقت جو صحابی حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت حذیفہ تھے، حضرت طلحہ تھے، اور فرماتے یہ وہ ہمارے دشمن ہے جس نے ہمیں تکلیف دیا، دکھ دیا اور ہمیں پریشان کیا تھا، لاؤ تلواروں کو ان کی گردنوں کو اڑا دو۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنیے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ اے مکہ کے وہ لوگوں جس نے مجھے تکلیف دیا تھا، جس نے مجھے دکھ پہنچایا تھا، جس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آج سب کے سب آزاد ہیں۔ میں وہی معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ بڑا پیغام، یہ بڑا سبق ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ محبت کا، سلوک کا، آپسی رواداری کا، بہتر اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ انسانی زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کسی بنیاد پر نفرت کرنے لگتا ہے، کسی بنیاد پر دشمنی پال لیتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے اور معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے۔ اعلان کیجئے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جب تک یہ مزاج ہمارے اندر نہیں آئے گا، معاف کر دو، اگر خطا کرے کوئی تو اس وقت تک ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔